أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون. لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون. لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون. يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صدق الله العظيم. آئیے مل کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک کریں. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. مولاي صل وسلم دائما ابدا. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سید الکونین و ثقلین
محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كل صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم وہ محمد فخر آدم بادشاہ انس و جاں سرور کونین سلطان عرب شاہ عجم ایک دن جبریل سے کہنے لگے شاہ امم تم نے دیکھا ہے جہاں بتلاؤ تو کیسے ہیں ہم عرض کی جبریل نے اے شاہ دیے محترم آپ سا کوئی مماثل ہی نہیں رب کی قسم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الكل میرے مولا صدا درود سلام کے گجرے اپنے محبوب پر جو ہے تیری تخلیق بہترین اسی محبوب سے وابستہ امید شفاعت ہے کہ ہر ہمت شکن مشکل میں جس نے دستگیری کی نہ کوئی آپ جیسا تھا نہ کوئی آپ جیسا ہے کوئی یوسف سے پوچھے مصطفیٰ کا حسن کیسا تھا زمین و آسمان میں کوئی بھی مثال نہ ملی مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم درود پاک پڑھ لیجیے صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم قادری آستانہ سلامت رہے قادری آستانہ سلامت رہے قادری سلامت رہے
مصطفیٰ کا گھرانہ سلامت رہے، مصطفیٰ کا گھرانہ سلامت رہے، قادری آستانہ سلامت رہے، پل رہے ہیں جہاں سے یہ دونوں جہاں، پل رہے ہیں جہاں سے یہ دونوں جہاں، وہ سخی آستانہ سلامت رہے، وہ سخی آستانہ سلامت رہے، قادری آستانہ سلامت رہے، ہے قیامت تلک ہر زمانہ تیرا، ہے قیامت تلک ہر زمانہ تیرا، ارے تیرا ہر ایک زمانہ سلامت رہے، تیرا ہر ایک زمانہ سلامت رہے، قادری آستانہ سلامت رہے، درد مندوں کے سر پر ہے سایہ فگر، درد مندوں کے سر پر ہے سایہ فگر، آپ کا شامیانہ سلامت رہے، آپ کا شامیانہ سلامت رہے، آپ کا شامیانہ سلامت رہے۔ معراج کی رات حکم تھا کہ ادا ہو نماز 50، حکم تھا کہ ادا ہو نماز 50، آقا آپ کا آنا جانا سلامت رہے، حکم تھا کہ ادا ہو نماز 50، آپ کا آنا جانا سلامت رہے، آپ کا آنا جانا سلامت رہے، جن کے چہرے تھے غمگین خوش ہو گئے، جن کے چہرے تھے غمگین خوش ہو گئے، آپ کا مسکرانا سلامت رہے، آپ کا مسکرانا سلامت رہے، قادری آستانہ سلامت رہے، رفعت فاطمہ پر اجاگر نثار، رفعت فاطمہ پر اجاگر نثار، سیدہ کا گھرانہ سلامت رہے، سیدہ
سلامت رہے سیدہ کا گھرانہ، سلامت رہے قادری آستانہ، سلامت رہے قادری آستانہ، سلامت رہے۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، پڑھیے وسلم علیک یا حبیب اللہ، تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا۔ پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، پڑھیے وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ حضور غوث پاک کی منقبت پیش کر رہا ہوں، میرے ساتھ مل کر پڑھیے گا بآواز بلند۔ میرا ولیوں کے امام، میرا ولیوں کے امام، میرا ولیوں کے امام، میرا ولیوں کے امام، دے دو پنج تن کے نام، ہم نے جھولی ہے پھیلائی بڑی دیر سے۔ مل کر پڑھیے انشاءاللہ، غوث پاک کی بارگاہ سے سب لوگ جھولی خالی بھر کے اٹھیں گے انشاءاللہ۔ مل کر پڑھیے، ہم نے جھولی ہے پھیلائی بڑی دیر سے، میرا ہم نے جھولی ہے پھیلائی بڑی دیر سے، ڈالو نظر کرم سرکار، ڈالو نظر کرم سرکار، ڈالو نظر کرم سرکار، ڈالو نظر کرم سرکار، اپنے منگتوں پر ایک بار، ہم نے محفل ہے سجائی بڑی دیر سے، میرا ہم نے محفل ہے سجائی بڑی دیر سے، میرے چاند میں صدقے آ جا ادھر بھی، میرے چاند میں صدقے آ جا ادھر بھی، چمک اٹھے دل کی گلی غوث اعظم، میرا ولیوں کے امام، میرا ولیوں کے امام، میرا ولیوں کے امام، دے دو پنج تن کے نام، ہم نے جھولی ہے پھیلائی بڑی دیر سے، میرا ہم نے جھولی ہے بڑی دیر سے۔ ہم سنیوں کا عقیدہ دیکھیے، کہا جس نے جا غوث اغثنی تو دم میں، کہا جس نے جا غوث اغثنی تو دم میں، ہر آئی مصیبت ٹلی غوث اعظم، میرا ولیوں کے امام، میرا ولیوں کے امام، میرا ولیوں کے امام، دے دو
پنج تن کے نام ہم نے جھولی ہے پھیلائی بڑی دیر سے میرا ہم نے جھولی ہے بڑی دیر سے تیرا رتبہ اعلیٰ نہ کیوں ہو کہ مولا تیرا رتبہ اعلیٰ نہ کیوں ہو کہ مولا تو ہے ابن مولا علی غوث اعظم میرا ولیوں کے امام میرا ولیوں کے امام میرا ولیوں کے امام دے دو پنج تن کے نام ہم نے جھولی ہے پھیلائی بڑی دیر سے میرا ہم نے جھولی ہے پھیلائی بڑی دیر سے قدم گردن اولیاء پر ہے تیرا قدم گردن اولیاء پر ہے تیرا تو ہے رب کا ایسا ولی غوث اعظم میرا ولیوں کے امام میرا ولیوں کے امام میرا ولیوں کے امام دے دو پنج تن کے نام ہم نے جھولی ہے پھیلائی بڑی دیر سے میرا ہم نے جھولی ہے پھیلائی بڑی دیر سے مشکل جب بھی سر پر آئی مشکل جب بھی سر پر آئی تیری رحمت آڑے آئی مشکل جب بھی سر پر آئی تیری رحمت آڑے آئی آڑے آئی جب میں نے تمہیں پکارا جب میں نے تمہیں پکارا مشکل جب بھی سر پر آئی تیری رحمت آڑے آئی آڑے آئی جب میں نے تمہیں پکارا جب میں نے تمہیں پکارا جب میں نے تمہیں پکارا کام آیا تیرا سہارا چلتا عاصی کا گزارا تیری خیر سے میرا چلتا عاصی کا گزارا تیری خیر سے فدا تم پہ ہو جائے نوری یہ مزتر فدا تم پہ ہو جائے نوری یہ مزتر یہ ہے اس کی خواہش دلی غوث اعظم میرا ولیوں کے امام میرا ولیوں کے امام میرا ولیوں کے امام دے دو پنج تن کے نام ہم نے جھولی ہے پھیلائی بڑی دیر سے میرا ہم نے جھولی ہے پھیلائی بڑی دیر سے ڈالو نظر کرم سرکار ڈالو نظر کرم سرکار ڈالو نظر کرم سرکار ڈالو نظر
نظر کرم سرکار ڈالو نظر کرم سرکار اپنے منگتوں پر ایک بار ہم نے محفل ہے سجائی بڑی دیر سے میرا ہم نے محفل ہے سجائی بڑی دیر سے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین صدق اللہ العظیم۔ بارگاہ رسالت میں درود پاک کا نذرانہ پیشی۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد صلاة دائمة بدوام الملک الحی القیوم۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ مبارک اور مقدس محفل شہنشاہ بغداد غوث سمدانی محبوب سبحانی قطب ربانی سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی حسنی الحسینی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت اور محبت پیش کرنے کے لیے منعقد کی جا رہی ہے، اور صرف یہی نہیں بلکہ پورے پاکستان میں پورے عالم اسلام میں جہاں جہاں بھی غوث اعظم کے دیوانے ان کے چاہنے والے موجود ہیں، اپنے اپنے مقامات پر خصوصاً اس تاریخ کو اور عموماً اس پورے مہینے میں بلکہ اکثر جگہ پورے سال ہر مہینے 11 تاریخ کو غوث اعظم کی یہ محفل منعقد کی جاتی ہے۔ یہ تمام تاریخیں جو ہم مناتے ہیں یہ نسبتوں کا نتیجہ ہے۔ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی حسنی الحسینی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال 11 ربیع الثانی کو ہوا۔ آپ کی نسبت سے 11ویں منائی جاتی ہے۔ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی 12ویں مناتے ہیں۔ سلطان الہند غریب نواز کی 6ٹھی مناتے ہیں۔ سلطان المشائخ سلطان نظام الدین اولیاء محبوب الہی کی 70ویں مناتے ہیں۔ 17 تاریخ کو وصال ہوا، اور ہمارے دادا حضور قبلہ قطب ربانی حضرت ابو مخدوم شاہ سید محمد طاہر اشرف اشرفی الجیلانی نور اللہ مرقدہ کی بھی 17 تاریخ، مخدوم سمنانی کی 28 تاریخ۔ اسی طرح تمام بزرگان دین اولیاء کاملین اور ہمارے پیر و مرشد کی 13 تاریخ 13 ذی القعدہ۔ یہ تمام تاریخیں ایک نسبت کا نتیجہ ہیں۔ جس تاریخ کو جس دن کو اللہ کے جس ولی سے نسبت ہو گئی، اہل محبت نے اہل طریقت نے اسی کو اپنا لیا، اور اس تاریخ کو ان کی یاد، ان کا جشن، ان کا ذکر منانے کا مقصد یہی ہے کہ ہم اپنی زندگیوں کو ان کی حیات مبارکہ کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کریں، اور دوسرا مقصد یہ ہے کہ جہاں پر صالحین کا ذکر ہوتا ہے وہیں رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ غور کرنے کا مقام ہے کہ جہاں اللہ کے نیک بندوں کا ذکر ہو وہاں رحمتوں کا نزول ہو، تو جہاں وہ مجسم آرام فرما ہو وہاں کتنی رحمت، وہاں کتنی برکتیں ہوں۔ تو انہی رحمتوں اور برکتوں کو حاصل کرنے کے لیے ہم ان محافل کا انعقاد کرتے ہیں۔ سیدنا غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی حسنی الحسینی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیات مبارکہ ایک بحر ذخار ہے۔ اس مختصر سے وقت میں آپ کی حیات طیبہ پر روشنی ڈالنا ناممکن ہے، لیکن
اس بحر ذخار کے چند قطرے آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم۔ غوث پاک کی حیات مبارکہ کو 3 حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے: تعلیم، تدریس اور تبلیغ۔ یہ 3 حصے آپ کی حیات مبارکہ کے، اور تینوں حصوں میں آپ کی حیات مبارکہ کا رنگ الگ ہے، کیفیت الگ ہے۔ اور اگر کرامات کو دیکھیں تو وہ تو بچپن سے ہی شروع ہو۔ مادرزاد ولی ہیں، ایک ولی وہ جو عبادت کر کے، ریاضت کر کے، تقوی و پرہیزگاری اختیار کر کے پھر مقام ولایت کو پہنچے، اور کچھ وہ ہیں جو مادرزاد ولی ہیں، پیدائشی ولی۔ اور ولی ہونے کی سب سے بڑی نشانی حضور پر نور علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ بشارت ہے جو آپ کی ولادت سے پہلے آپ کے والد محترم کو دی گئی۔ والد محترم کا نام حضرت ابو صالح سید موسیٰ جنگی دوست رحمت اللہ علیہ، غوث اعظم کے والد ماجد، اور والدہ محترمہ ام الخیر سیدہ فاطمہ، والد محترم کی طرف سے حسنی اور والدہ محترمہ کی طرف سے حسینی سید، نجیب الطرفین، دونوں شہزادوں کا فیض غوث اعظم کی ذات میں جمع ہو گیا۔ روایت میں آتا ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کی ولادت سے پہلے بشارت دی والد محترم کو، فرمایا اے ابو صالح، ان قریب اللہ تبارک و تعالی تجھے ایک نیک فرزند عطا فرمائے گا، اور جو شان میری سارے نبیوں میں ہے وہ شان اس کی سارے ولیوں میں ہوگی۔ اشارہ یہ تھا کہ جس طرح میں نبیوں کا سردار ہوں وہ ولیوں کا سردار ہو۔ کہا وہ میرا بیٹا ہوگا، اللہ کا محبوب ہوگا، اس کی تربیت میں غفلت نہ برتنا۔ غوث اعظم کی ولادت ہو گئی۔ خاص واقعات صرف میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ فرماتے ہیں کہ جب میں پڑھنے کے لیے مدرسے جاتا تو ایک آدمی کو اپنے آگے آگے چلتا ہوا دیکھتا، اور جب مدرسے میں داخل ہوتا بچوں کی کثرت ہوتی تو وہ آگے چلنے والا بچوں کو ہٹاتا اور کہتا ہٹو، اللہ کے ولی کو بیٹھنے کے لیے جگہ دو۔ پھر فرمایا کہ ہاں میں نے اس کو پہچانا کہ وہ ایک فرشتہ تھا جو مجھے مدرسے لے کر جاتا تھا اور چھوڑنے کے لیے آتا۔ علم دین حاصل کرتے رہے، بڑی محنت اور مشقت کے ساتھ، اور اس علم دین کی خاطر اپنے وطن کو چھوڑا، اپنے گھر بار کو چھوڑا، اپنے رشتہ داروں کو چھوڑا، صرف علم دین حاصل کرنے کے لیے بغداد کا سفر کیا۔ وہاں پہنچ کر اس وقت کے جید علماء سے تحصیل علم کی، اور جب علم اور فضل میں کامل ہو گئے تو تدریس شروع کر دی۔ اور تدریس کی یہ کیفیت تھی کہ دور دراز مقامات سے تشنگان علم اور معرفت آپ کے بارگاہ میں حاضر ہوتے تھے، زانوئے تلمذ طے کرتے تھے، علوم و فنون حاصل کر کے واپس لوٹ جاتے تھے۔ 26 سال تک آپ نے فتاوی نویسی کی، فتوے جاری کیے۔ ایک فتویٰ آیا، ایک شخص نے قسم کھائی اگر میرا یہ کام ہو گیا تو میں ایسی عبادت کروں گا کہ جس وقت میں وہ عبادت کر رہا ہوں پوری دنیا میں کوئی وہ عبادت نہیں کر رہا ہو، یعنی اس عبادت کے کرنے میں میں یکتا ہوں گا، اکیلا تنہا۔ اور کام ہو گیا۔ اب قسم کیسے پوری کی جائے؟ نماز تو ہو ہی نہیں سکتی، اس لیے کہ نماز تو دنیا میں سارے ہی پڑھ لیں، نماز کے اوقات ہی مختلف، ناممکن بات ہے کہ ایک آدمی پڑھ رہا ہو دوسرا نہیں پڑھ رہا۔ حج کی بھی بات نہیں ہو سکتی، روزے بھی لوگ رکھتے ہیں، نوافل بھی پڑھتے ہیں، تلاوت قرآن بھی کرتے ہیں۔ اب علماء کے پاس بھیجا، جاؤ جا کر معلوم کرو کون سی ایسی عبادت ہے کہ جب میں کر رہا ہوں تو دنیا میں کوئی دوسرا نہیں کر رہا۔
اور ساتھ میں کنڈیشن بھی لگا دی کہ اگر میں ایسی عبادت نہ کر سکوں تو بیوی پر 3 طلاق. اور لوگوں کا حال ہی یہی ہے کہ پہلے قسمیں کھا لیں اور بعد میں پھر علماء کے پاس بھیجے کہ جاؤ اس کا حل بتاؤ. ارے اللہ کا بندہ اگر یہ کہہ دیتا کہ اس گھر میں کوئی دوسرا وہ عبادت نہیں کر رہا ہو تو پھر تو بات پوری ہو جاتی کہ سب کو روک دیا بھائی میں نماز پڑھ رہا ہوں کوئی دوسرا نہ پڑھے, تنہا نماز پڑھتا, قسم پوری ہو جاتی. نہیں, قسم بھی کھائی کہ جب میں ایسی عبادت کروں گا کہ جس وقت میں کر رہا ہوں دنیا میں کوئی دوسرا نہیں کر رہا. علماء نے لکھ کر بھیج دیا ایسی کوئی عبادت نہیں ہے کہ یہ کر رہا ہو تو دنیا میں دوسرا کوئی نہیں کر رہا, ناممکن بات. علماء عراق اور شام سب نے لکھ کر دے دی قسم پوری نہیں ہوگی بیوی پر 3 طلاق ہو جائے. اب بیوی کو چھوڑنا نہیں چاہتے, قسم تو کھا لی آ کر, چھوڑنا نہیں چاہتے, اب کیا کریں؟ جاؤ غوث اعظم کے پاس, آپ کی بارگاہ میں مسئلہ آیا, فرمایا کیا ہے؟ کہا اس شخص نے یہ قسم کھائی ہے کہ اگر میرا یہ کام ہو گیا تو میں ایسی عبادت کروں گا جب میں کر رہا ہوں دنیا میں کوئی دوسرا نہیں کر رہا ہو, اور اگر میں ایسی عبادت نہ کر سکوں تو میری بیوی پہ 3 طلاق ہو جائے گی. سارے علماء سے پوچھ لیا, سب نے کہہ دیا ایسی کوئی عبادت نہیں ہے کہ یہ کر رہا ہوں تو دنیا میں کوئی دوسرا نہیں کر رہا, اور جب یہ نہیں کر سکے گا قسم پوری نہیں ہوگی بیوی پر طلاق ہو جائے گی. آپ نے فرمایا یہ کوئی مشکل مسئلہ نہیں ہے, اس کو چاہیے کہ سیدھا حرم چلا جائے اور بالکل تنہا بیت اللہ کا طواف کرے. یہ وہ عبادت ہوگی جب یہ کر رہا ہوگا پوری دنیا میں کوئی دوسرا نہیں کر رہا. قسم پوری ہو جائے گی, بیوی طلاق سے بچ جائے گی. قسم پوری ہو جائے گی, بیوی طلاق سے بچ جائے گی. یہ آپ کی ذہانت اور فطانت. ظاہر ہے دوسرا کعبہ تو نہیں کہ کوئی اور بھی کر رہا ہو. جب یہ تنہا طواف کرے گا تو اس کی قسم پوری ہو جائے گی. قسم یہی تھی کہ جب میں عبادت کر رہا ہوں تو دوسرا کوئی نہیں کر رہا. اور یاد رکھیے یہ مسئلہ ایسا ہے کہ لوگ غصے میں آ کر, جذبات میں آ کر کہہ دیا, اب بعد میں کہ جاؤ پوچھ کر آؤ, پھر اس میں راستے نکالنے کی کوشش کرتے کہ نہیں ہم نے یہ نہیں کہا تھا, یہ کہا تھا, وہ نہیں کہا تھا, یہ کہا تھا. کیا مطلب؟ کسی طرح طلاق سے بچ جائے. تم نے ایسے الفاظ کیوں نکالے؟ پھر مفتی صاحب کے پاس جا کے نہیں ہم نے تو غصے میں کہا تھا. ابے کوئی خوشی میں طلاق دیتا ہے؟ آج تم نے بہت اچھا کام کیا, جاؤ بیگم تم پہ طلاق. کسی نے کبھی طلاق دی؟ غصے میں ہو جائے گی طلاق. کوئی کہتا نہیں اس نے سنا نہیں, وہ کہتا میں ادھر تھا, کوئی کہتا ادھر تھا. عجیب عجیب قسم کی. امام اعظم کے زمانے میں ایک صاحب کی 2 بیویاں, ایک اوپر ایک نیچے, ایک ہی گھر میں, ایک اوپر ایک نیچے. اب جب یہ آئے باہر سے اور زینے پر چڑھے, نیچے والے نے کہا ادھر آؤ, اوپر والے نے دیکھا اچھا یہ بلا رہی, اس نے کہا نہیں اوپر آؤ. اب یہ بیچ میں کھڑے. جب یہ جانے لگے نیچے والی نے ٹانگ پکڑ لی, اوپر والی نے ہاتھ پکڑ لیا. وہ اوپر کھینچے, یہ نیچے کھینچے. اب کہاں جائیں؟ پریشان. جب غصہ آیا اب کہتا ہے اوپر تیرے پاس جاؤں تو تجھ پہ 3 طلاق, نیچے تیرے پاس آؤں تو تجھ پہ 3 طلاق. ہو گیا کام. اب دونوں نے چھوڑ دیا, اس نے ہاتھ چھوڑ دی, اس نے ٹانگ چھوڑ دی. اب کوئی نہیں چاہتا کہ میرے پاس آئیں. ظاہر ہے جس کے پاس جائے گی اسی پہ طلاق ہو جائے گی. پہلے دونوں کھینچ رہی تھی. اب یہ حضرت جو تھے یہ بھی پریشان, چھوڑنا نہ اس کو چاہتے نہ اس کو چاہتے. 2 بیویوں میں یہی چکر ہے. خیر بہرحال تو اب مسئلہ یہ ہوا کہ جاؤ جا کر پوچھو علماء سے کیا کریں, کسی طرح یہ دونوں طلاق سے بچ جائیں. انہوں نے کہا نہیں یہ نہیں ہو سکتا, طلاق تو ہوگی, ایک نہ ایک پر تو ہوگی. الفاظ کیا ہیں؟ انہوں نے کہا الفاظ یہ اوپر جاؤں تیرے پاس تو تجھ پہ طلاق, اور نیچے تیرے پاس آؤں تو تجھ پہ 3 طلاق. ظاہر بیچارہ یہیں تھوڑی کھڑا رہے گا, یا تو اوپر جائے گا یا نیچے جائے گا. جس کے پاس گیا اسی پہ طلاق. اب دونوں میں سے نہیں چاہ رہی کہ ہمارے پاس آئے. آخر میں امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جس پر اللہ تعالیٰ علم اور فضل کے دروازے کھول دے, اس کا مقام ہی الگ ہوتا. آپ کے معاصرین نے لکھا کہ امام اعظم کی شان یہ تھی کہ اگر وہ کسی چیز کو سونے کا ثابت کرنا چاہیں تو اپنے علم سے کر سکتے تھے. ایسا اللہ نے علم فضل عطا فرمایا. تو جبھی تو امام اعظم بنے تھے. سارے امام ہیں اور وہ امام اعظم.
آپ کے پاس جب مسئلہ گیا فرمایا یہ کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے، نہ اس پہ طلاق ہوگی نہ اس پہ طلاق ہوگی. اور جو علماء تھے انہوں نے لکھ دیا اس کے علاوہ چارہ ہی نہیں ہے، چلے جاؤ کسی کے پاس بھی. ابو حنیفہ بھی یہی لکھ کر دیں گے. آپ نے فرمایا نہیں، دونوں طلاق سے بچ جائیں گے. کیسے؟ کہا الفاظ کیا ہیں؟ الفاظ یہ ہیں کہ اوپر تیرے پاس جاؤں تجھ پہ 3 طلاق، اس کو دیکھ کر کہا جو اوپر تھی، اور جو نیچے تھی نیچے تیرے پاس آؤں تو تجھ پہ 3 طلاق. فرمایا یہی کہا ہے نا اوپر تیرے پاس جاؤں، اور اس سے کہا نیچے تیرے پاس. تو جو اوپر ہے اس کو نیچے لے آؤ اور جو نیچے ہے اس کو اوپر لے جاؤ. اب کیا یہ اوپر جائے یا نیچے جائے دونوں بچ جائے. یہ امام اعظم کی شان. تو الحمدللہ ہم جس امام کو مانتے ہیں وہ بھی امام اعظم، اور جس غوث کو مانتے ہیں وہ بھی غوث اعظم. فاروق کو مانتے ہیں تو وہ بھی فاروق اعظم، اور رسول کو مانتے ہیں تو رسول اعظم. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل سنت کی قسمت ہی ایسی بنائی ہے شاندار کہ سب ہمیں اعظم ہی اعظم ملے. تو عرض کر رہا تھا کہ سیدنا غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی حسن الحسینی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ ذہانت، یہ فطانت عطا فرمائی. یہ آپ کا علم اور فضل تھا. کتنے مسائل ایسے تھے کہ جو آپ نے چٹکی بجاتے میں حل کر دیے، کہ جن کے جواب سے علماء عراق اور شام عاجز ہو گئے. غوث اعظم نے اسی وقت مسئلہ بتا دیا. دور دور سے تشنگان علم اور معرفت آ رہے ہیں. تدریس شروع ہو گئی، علم اور فضل میں کامل ہو گئے، لیکن خطاب نہیں فرما رہے، تقریر نہیں کر رہے. فرماتے ہیں کہ ایک دن میں ظہر کی نماز پڑھ کے بیٹھا تو سرکار ابد قرار حبیب کردگار احمد مختار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے. فرمائے بیٹا عبد القادر تم خطاب کیوں نہیں کرتے؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ علماء عراق اور شام، یہ فصحا، یہ بلغاء، ان کے سامنے میں زبان کھولتے ہوئے ڈرتا ہوں، اس وجہ سے میں خطاب نہیں کرتا. سرکار نے فرمایا عبد القادر منہ کھولو. غوث اعظم فرماتے ہیں میں نے منہ کھولا. سرکار نے 7 مرتبہ اپنا لعاب دہن میرے منہ میں ڈالا. فرمایا جاؤ اب خطاب کرو. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے. اس کے بعد مولا کائنات حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے آئے. فرمایا عبد القادر منہ کھولو. غوث اعظم فرماتے میں نے منہ کھولا تو حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم نے 6 مرتبہ لعاب دہن میرے منہ میں ڈالی. میں نے عرض کیا یا امیر المومنین یا خلیفۃ المسلمین. سرکار نے 7 مرتبہ ڈالا، آپ نے 6 مرتبہ، 1 مرتبہ اور ڈال دیجئے. کہا نہیں ہم حضور کی برابری نہیں کرتے. غور کرو، جس کے دہن میں حضور کا لعاب دہن، جس کے دہن میں حضرت علی کا لعاب دہن، تو پھر اس کا سینہ علوم اور معرفت کا خزینہ نہ بنے تو کیا بنے؟ بس پھر کیفیت یہ تھی کہ غوث اعظم ممبر پر رونق افروز ہوئے اور خطاب فرمانا شروع کر دیا. فرماتے پہلے مسجد میں خطاب کیا تو مسجد میں جگہ نہ رہی، اتنا مجمع ہوا کہ مسجد بھر گئی. پھر جامع مسجد میں خطاب کیا، وہاں بھی جگہ نہ رہی. پھر آپ کا ممبر ایک کھلے میدان میں رکھ دیا گیا. لوگ اونٹوں پر، گھوڑوں پر، خچروں پر، پیدل مختلف سواریوں میں آتے تھے اور غوث اعظم کا خطاب سننے کے لیے وہاں حاضر ہوتے. 70,000 کا مجمع ہوتا تھا، لاکھوں کا مجمع ہوتا تھا. لیکن میرے غوث کی شان یہ تھی کہ اس وقت نہ یہ مائک تھا، نہ لائٹ تھی، نہ آواز آگے پہنچانے کا اور کوئی ذریعہ تھا. غوث کی روحانیت یہ تھی کہ آپ کی آواز کو جس طرح سب سے اگلی صف میں بیٹھنے والا سنتا تھا، اس طرح وہ بھی سنتا تھا جو مجمع کے سب سے آخر میں بیٹھا ہو. اپنی آواز وہاں تک پہنچا جاتا. اور فرمایا سنو، جس وقت میں کلام کرتا ہوں اللہ کی ساری قوتیں میرے کلام کے ساتھ ہوتی، اسی لیے میری بات لوگوں کے دلوں پر اثر کرتی. اور کشف کا حال یہ تھا، خطاب فرما رہے ہیں، ایک شخص گزر رہا ہے. کسی نے کہا شیخ عبد القادر جیلانی خطاب کر رہے ہیں، تقریر سن لو جا کر. کہا اس عجمی آدمی کا کلام میں کیا سنوں؟ اس عجمی آدمی کا کلام میں کیا سنوں؟ کہتے ہیں یہ کہہ کر جب میں ادھر سے نکلا
تو جگہ ہی وہ تھی، راستہ ہی وہ تھا کہ بیچ میں سے گزرنا پڑتا تھا، یعنی جس مقام پر آپ خطاب فرما رہے تھے وہیں سے گزرنا تھا۔ وہاں سے کافی دور یہ جملہ کہا کہ اس اجمی کا کلام میں کیا سنوں، اور جب غوث اعظم کے مجمع میں داخل ہوئے آپ نے خطاب کرتے ہی کرتے فرمایا سن، اس اجمی کا کلام سنتا جا، بعد میں آگے جانا، اجمی کا کلام سن کے جانا۔ وہیں پر ہی بیٹھ گئے، اور جب اٹھے تو غوث اعظم کے عقیدت مند ہو کر اٹھے۔ آپ کی شان یہ تھی، تو اپنی آواز، اپنا واعظ، اپنی نصیحت لوگوں کے دلوں میں اتار دی۔ اسی لیے جب خطاب ختم ہوتا تھا، محفل برخاست ہوتی تھی، تو ہزاروں لاکھوں لوگ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاتے، اور کتنے مسلمان صحیح معنوں میں سچے اور پکے مسلمان ہو جاتے، اپنی نگاہ سے ہی تزکیہ نفس اور تصفیہ قلب فرمایا کرتے۔ خطاب کا یہ حال، زبان میں تاثیر تھی۔ فرمایا جب میں کلام کرتا ہوں اللہ کی ساری قوتیں میرے کلام کے ساتھ ہوتی، اور یہ غوث کی روحانیت ہے کہ اپنی آواز دور تک پہنچا دی بغیر کسی ظاہری ذریعے کے۔ یہ مائک ایجاد نہیں ہوا تھا، نہ لائٹ تھی، نہ ایکو ساؤنڈ تھا، غوث کی آواز جا رہی۔ یہ غوث کی روحانیت تھی۔ ایک دن خطاب فرما رہے ہیں، خطاب کرتے کرتے کھڑے ہو گئے، ہاتھ باندھ لیے، باادب کھڑے ہیں، پورا مجمع کھڑا ہو گیا، سب نے ہاتھ باندھ۔ تقریر رک گئی، کچھ دیر کھڑے رہے، اس کے بعد بیٹھ گئے، تمام لوگ بیٹھ گئے، پھر خطاب شروع کر دیا۔ جب محفل برخاست ہوئی تو لوگوں نے عرض کیا یا غوث الاعظم، یہ بات عجیب ہم نے دیکھی، آپ خطاب فرما رہے ہیں، واعظ و نصیحت کر رہے ہیں، اچانک خطاب روک دیا، کھڑے ہو گئے، کچھ دیر کھڑے رہے باادب، اور اس کے بعد بیٹھ گئے، پھر تقریر شروع کر دی۔ فرمایا ہاں، جس وقت میں تقریر کر رہا تھا سب سے اگلی صف میں میرا ایک مرید ابو علی جو بیٹھا ہوا تھا، اس کو نیند آ گئی، سو گیا۔ اکثر مرید سو جاتے ہیں، تقریر میں سو جاتے ہیں، اور تقریر کے بعد کہتے ہیں کیا زبردست تقریر کی آپ نے، کمال کر دیا، آج تو آپ نے بہترین بیان ہوا، اور پوچھو کیا بیان ہوا، یہ نہیں پتا، سو گئے تقریر۔ کوئی پیچھے بیٹھ کے سو جاتا ہے، کوئی آگے بیٹھ کے سو جاتا ہے، خیر یہاں تو شکر ہے سب جاگ رہے ہیں۔ اب وہ سب سے آگے بیٹھ کے، اب مرید بھی غوث اعظم کا، اس کی نیند بھی تو معمولی نیند نہیں نا۔ فرمایا جب وہ سو رہا تھا میرا مرید ابو علی، تو خطاب کرتے کرتے اچانک میری نظر اس پہ پڑی اور میں نے اس پر توجہ کی، تو میں نے دیکھا کہ اس کے خواب میں حضور پرنور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے آئے۔ جب سرکار کو میں نے دیکھا، میں نے تقریر روک دی، بعد اب کھڑا ہو گیا، جب تک حضور موجود رہے میں کھڑا رہا، سرکار چلے گئے میں بیٹھ گیا، میں کسی اور وجہ سے کھڑا نہیں ہوا، میں تو حضور کی تعظیم میں کھڑا ہوا، میں تو صرف اس وجہ سے کھڑا ہوا۔ اب ایک بات بتاؤ، ایک آدمی خواب دیکھ رہا، دوسرے کو کیا پتا کیا دیکھ رہا، ہوتا ہے نا، دو آدمی برابر لیٹ کے سو جائیں، ایک خواب دیکھ رہا ہے، دوسرا اٹھ کے بتائے گا کیا دیکھا؟ بتا سکتا ہے؟ نہیں، اللہ کا ولی بتا سکتا ہے۔ اور غوث اعظم کی تو بات بہت دور کی ہے، ہمارے پیر مرشد اشرف المشائخ سید احمد اشرف جیلانی نور اللہ مرقدہ فرماتے تھے کہ جس رات مجھے کسی بزرگ کی زیارت ہوتی تھی تو والد ماجد قطب ربانی سید طاہر اشرف جیلانی رحمۃ اللہ علیہ دوسرے دن ناشتے میں فرماتے تھے کل رات تم نے جن کی زیارت کی ہے ان کا نام یہ ہے، کل رات تم نے جن کی زیارت کی ان کا نام یہ ہے، یہ فلاں علاقے میں رہنے والے تھے اور فلاں جگہ ان کا مزار مبارک۔ دور جانے کی ضرورت نہیں ہے، جب یہاں یہ حال ہے تو وہاں کیا حال ہو؟ جب اولاد کی یہ شان ہے تو جن کی اولاد ہے ان کا کیا مقام ہو؟ تو غوث اعظم نے خواب پر توجہ کر دی۔ اب ایک آدمی دوسرے کا خواب بیان نہیں کر سکتا، دوسرا پہلے کا نہیں کر سکتا، وہ کیا دیکھ رہا ہے اس کو نہیں پتا، دوسرا کیا دیکھ رہا ہے اس کو نہیں پتا، لیکن غور کرو جو غوث تمہارے خوابوں سے باخبر ہو کیا وہ بیداری میں باخبر نہیں ہوگا؟
یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو یہ مقام عطا فرمایا ہے، یہ روحانی عظمت عطا فرمائی ہے، ان کی یہ فراست ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی فراست انہیں عطا فرمائی کہ وہ نہ صرف ظاہر پر بلکہ باطن پر بھی باخبر ہیں، نہ صرف بیداری پر خواب پر بھی باخبر۔ یہ بھی جانتے ہیں یہ خواب دیکھ رہا ہے، یہ بھی جانتے ہیں اس کے خواب میں کون آیا ہے۔ یہ غوث اعظم کی شان، ایک نگاہ میں دیکھ لیا ایسی چیزیں جو دوسرے نہیں جانتے، غوث جانتے، دوسرے نہیں جانتے، غوث اعظم جانتے ہیں۔ ایک آدمی کہتا ہے میں گزر رہا ہوں ایک جگہ سے، اچانک بلکہ غوث کی خانقاہ سے اذان ہو گئی، نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں داخل ہو گئے، خیال نہیں رہا کہ پتہ نہیں وضو تھا یا نہیں تھا، اکثر ایسا ہوتا، داخل ہو گئے، اور جب داخل ہوئے تو جماعت میں بھی شامل ہو گئے۔ غوث اعظم امامت فرما رہے ہیں، سارے مریدین معتقدین متوسلین پیچھے، یہ بھی جلدی جلدی گئے، جا کے جماعت میں شامل ہو گئے۔ نماز کے بعد آپ دیکھتے ہیں طریقہ ہے کہ ہاتھ ملاتے ہیں، امام سے ہاتھ ملاتے ہیں سب۔ حضرت نے امامت فرمائی، نماز ختم ہو گئی، دعا ہو گئی، سب ہاتھ ملا رہے ہیں۔ اب یہ شخص کہتا ہے کہ جیسے ہی میں آگے بڑھا، میں نے ہاتھ ملایا، غوث اعظم نے ہاتھ پکڑ لیا، چھوڑا نہیں۔ میں حیران ہوا کہ کیا بات، ہاتھ پکڑ کے کان میں فرمایا وضو کرنا بھول گئے، آج وضو نہیں کیا۔ اب جو غور کیا، ارے میں تو گھر سے ہی بغیر وضو چلا تھا، میں نے سوچا کہ وہاں جا کے کر لوں گا، یہاں کے سیدھا جماعت میں شامل ہوں۔ یہ ہے غوث اعظم کی روحانیت، یہ تو ان کے لیے معمولی بات ہے، یہ ان کے لیے معمولی بات ہے۔ علماء نے لکھا، مشائخ نے لکھا کہ اتنی کثرت کے ساتھ غوث پاک سے کرامات کا صدور ہوا کہ کسی ولی سے اتنی کرامات کا صدور نہیں۔ اپنی خانقاہ میں بیٹھے ہیں، اور کیوں نہ ہو، اس لیے کہ اللہ نے ایک مقام اور مرتبہ عطا فرمایا، ایک عہدہ ہے، ایک منصب ہے۔ منصب غوثیت معمولی عہدہ نہیں ہے، ہر آدمی نہیں بن سکتا۔ اپنی خانقاہ میں بیٹھے اپنی شان کے ساتھ، ابدال اڑتے ہوئے جا رہے، ابدال یہ بھی ایک درجہ ہے، صاحب وقت ہے، اوتاد ہے، ابدال ہے، فرد ہے، اقطاب ہے، قطب الاقطاب ہے، اغواث ہے، پھر غوث اعظم۔ یہ طریقت کے سارے مناصب، سارے درجے، سارے مرتبے ہیں۔ ابدال کو یہ طاقت دی جاتی ہے کہ وہ اڑ سکتا ہے۔ غوث اعظم خانقاہ میں بیٹھے اڑتے ہوئے جا رہے، چلے جا رہے، لیکن یاد رکھو کسی کو کتنا ہی منصب مل جائے، ادب لازم ہے، بڑے کا ادب لازم ہے۔ جیسے ہی اڑتے ہوئے چلے، آپ نے ایک نظر ڈالی، زمین پہ گر گئے، اب ہاتھ جوڑ کے کھڑے، حضور معاف کر دی۔ فرمایا دیکھا نہیں نیچے کون بیٹھا ہے، چلے جا رہے اڑتے ہوئے، ایک نگاہ میں پرواز کھینچ لی، پرواز ختم ہو گئی، زمین پہ گر گئے۔ جب معافی مانگی، فرمایا جاؤ آئندہ خیال کرنا، پھر اڑ گئے۔ تو غوث اعظم کی شان یہ ہے، 1 منٹ میں گرا دیں اور 1 منٹ میں اڑا دیں۔ اس لیے باادب رہنا، اگر اڑنا چاہتے ہو تو باادب رہنا، ورنہ ایک نظر میں نیچے بھی آ جاؤ۔ اور اوپر جانا بڑا مشکل ہے، نیچے آنا بڑا آسان ہے۔ زینے پہ چڑھو، ایک سیڑھی پر، دوسری پہ، تیسری پہ، تب جا کے اوپر پہنچو، اور اوپر سے چھلانگ لگا دو تو 1 منٹ میں نیچے، یا کوئی دھکا دے دے۔ کسی سیڑھی کی ضرورت ہے نہیں، چڑھنے کے لیے سیڑھی کی ضرورت ہے، اترنے کے لیے ضرورت نہیں۔ کوئی 8-10 منزلہ عمارت پر چڑھے، کتنے زینے چڑھے گا، کتنی سیڑھیاں چڑھے گا، یا لفٹ میں بھی جائے تو ٹائم لگے گا، اور اوپر سے دھکا دو تو 1 سیکنڈ نہیں لگے گا۔ سمجھ گئے بات؟ مناسب، مدارج، مقامات یہ طے کرنے میں ٹائم لگتا ہے، اور ذرا سی بے ادبی ہو جائے تو نیچے آنے میں ٹائم نہیں لگتا، 1 منٹ میں نیچے آ جاتا۔ اس لیے کسی بھی منصب پر پہنچ جاؤ، کسی بھی مقام پر پہنچ جاؤ، کبھی مت سمجھو کہ میں کچھ ہو گیا،
ہمیشہ کہو میں کچھ نہیں. جس نے کہا میں کچھ نہیں، خدا نے سب کچھ بنا دیا. لیکن آج تو حال یہ ہے کہ اگر کسی کو تھوڑی سی کچھ علامات ظاہر ہو جائیں یا کچھ نظر آ جائے، وہ سمجھتا ہے میں ولی کامل ہو گیا، میں تو ولی کامل ہو گیا، مجھے فلاں چیز نظر آ گئی، یہ بات ہو گئی، وہ بات ہو گئی. مقامات جن کو ملنے تھے مل چکے، درجات جن کو ملنے تھے مل چکے. ہم اگر ان کے قدموں تک بھی پہنچ جائیں، یہی ہمارا سب سے بڑا مقام، یہی ہماری معراج. اگر ان کے قدموں تک بھی پہنچ جائیں، یہی سب سے بڑا مقام ہے، یہی سب سے بڑی معراج. سیدنا غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام ولیوں کا سردار بنایا، اور آپ کی یہ شان تھی. فرمایا قدمی ہاذہ علی رقبتی کل ولی اللہ، میرا قدم ہر ولی کی گردن پر. اور جتنے اولیاء اللہ موجود تھے سب نے اپنی گردنوں کو جھکا دیا اور کہا بے شک آپ کا قدم ہماری گردن پر. نہ صرف یہ کہ جو اس وقت موجود تھے، پوری دنیا میں، پوری کائنات میں جہاں جہاں بھی اللہ کے نیک ولی موجود تھے، برگزیدہ بندے موجود تھے، سب نے اپنے مقامات پر اپنی گردنوں کو جھکا لیا. اور وہیں سے غوث اعظم کو جواب دیا، اے غوث اعظم آپ کا قدم ہماری گردن پر. خراسان کی پہاڑیوں میں سلطان الہند غریب نواز چلہ کشی میں مصروف. غوث اعظم بغداد میں فرما رہے ہیں میرا قدم ہر ولی کی گردن پر. غریب نواز نے اپنی گردن کو جھکا لیا، اتنا جھکایا کہ زمین کے ساتھ لگا دیا، اور وہیں سے جواب دیا ہے غوث اعظم آپ کا قدم نہ صرف میری گردن پر، میری آنکھوں پر، میرے سر پہ بھی آپ کا قدم. غوث اعظم نے سن لیا، فرمایا لوگوں سنو، غیاث الدین کے فرزند معین الدین نے اپنی گردن کو اتنا جھکایا کہ زمین کے ساتھ لگا دیا، ہم نے اسے سلطان الہند بنا دیا. اتنا جھکایا کہ زمین کے ساتھ لگا دیا، ہم نے اسے سلطان الہند بنا دیا. اب یہ بتاؤ، غوث اعظم نے بغداد میں کہا، غریب نواز نے خراسان کی پہاڑیوں میں سن لیا، انہوں نے وہاں کہا، انہوں نے وہاں سن لی. کیا کوئی موبائل اٹھا کر کہا تھا میرا قدم ہر ولی کی گردن پر؟ تو سارے ولیوں نے لائن میں لائی، فوراً ہاں جواب دے رہے ہیں ہاں آپ کا قدم ہماری گردن پر. نہیں، موبائل کا تصور ہی نہیں تھا. نہ ٹیلی فون ہے، نہ موبائل ہے، نہ پی ٹی سی ایل ہے، نہ فیکس ہے، نہ انٹرنیٹ ہے، کوئی ظاہری ذریعہ نہیں ہے. پھر بھی روحانی وائرلیس چل رہا ہے. جہاں جہاں بھی اللہ کے ولی موجود تھے سب نے اپنا کنیکشن سیٹلائٹ کے ساتھ کر لیا، اور سیٹلائٹ نے بتا دیا سنو آج غوث بغداد میں فرما رہے میرا قدم ہر ولی کی گردن پر. جس کا تعلق سیٹلائٹ سے تھا اس نے اپنے مقام سے جواب دے دیا بے شک آپ کا قدم ہماری گردن پر. روحانی وائرلیس چل رہا. انہوں نے یہاں کہا، انہوں نے وہاں سن لیا، انہوں نے جواب دیا، انہوں نے یہاں سن لی، اور یہیں سے عہدہ بھی عطا فرما دیا. ہم نے انہیں سلطان الہند بنا دیا. ایسے سلطان الہند بنے کہ ہندوستان میں کتنی سلطنتیں آئیں چلی گئیں، کتنی حکومتیں آئیں چلی گئیں، میرے خواجہ کی سلطنت اسی طرح، ان کی شان اسی طرح ہے. بلکہ ہندوستان کے صدر، وزیر اعظم، بڑے بڑے سیاسی لیڈر وہاں پر اپنی پیشانی جھکانے میں فخر محسوس کرتے. تو اصل سلطنت تو یہ ہے. 5 سال کی سلطنت کیا ہے؟ 10 سال کی حکومت کیا ہے؟ 11 سال کی حکومت کیا ہے؟ اصل حکومت ان کی ہے جو سدا ہی ان کی حکمرانی، کہ دنیاوی حکمران بھی اپنی گردن ان کے در پر جھکا رہے. اسی کو قرآن نے کہا ذالک هو الفوز العظیم، یہ ہے بہت بڑی کامیابی جو ان بزرگان دین اولیاء کاملین کو حاصل ہوئی. اور ایسی کامیابی حاصل ہوئی کہ اب کسی کو کامیابی چاہیے تو وہ ان کے قدموں میں پہنچ جائے. ان کی اطاعت میں کامیابی ہے، ان کی رضا میں کامیابی ہے، ان کی فرما برداری میں کامیابی ہے، ان کی محبت میں کامیابی ہے، ان کی بارگاہ میں حاضری دینے میں کامیابی ہے.
جو مسلسل حاضری دیتا رہے گا کامیاب رہے گا۔ سیدنا غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی حسنی الحسینی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے مریدی لا تخف اللہ ربی عطانی رفعتا نلت المنالی، اے میرے مرید مت خوف کر، میرے خدا نے مجھے بلند مقام عطا فرمایا۔ پھر فرمایا میرا کوئی مرید قیامت تک بھی میرے سلسلے میں داخل ہونے والا، میری طرف سے بشارت ہے بغیر توبہ کیے اسے موت نہیں آئی، توبہ کی توفیق ملے گی، اور توبہ کی توفیق ملنا بڑی نعمت ہے، توبہ کی توفیق ملنا بڑی نعمت ہے۔ کیوں؟ توبہ تو آدمی جب کرتا ہے جب اپنے آپ کو گناہ گار سمجھے، جب اپنے آپ کو خطا کار سمجھے۔ جو گناہ کو گناہ نہ سمجھے، جو خطا کو خطا نہ سمجھے، جو غلطی کو غلطی نہ سمجھے، وہ کیسے توبہ کرے؟ پتہ چلا کہ جب توبہ کی توفیق ملے گی غوث کے صدقے میں گناہ معاف ہو جائیں گے، اور گناہ معاف ہو جائیں گے تو جنت مل جائے گی۔ اسی لیے ان بزرگان دین اولیاء کاملین کے دامن سے وابستہ ہونے میں ہی عافیت ہے، اسی میں ہی کامیابی۔ الحمدللہ ایسا نہیں، ہم سب اہل طریقت اہل محبت ہیں، اور بزرگان دین نے ایک طریقہ بتا دیا، ان کے طریقے پر، ان کے مشن پر گامزن رہو، ان کے طریقے پر چلتے رہو، جو لائن انہوں نے بتا دی اسی لائن پہ چلتے رہو، اور جو لائن سے ادھر ادھر ہوگا، جو لائن سے ادھر ادھر ہوگا وہ گمراہ ہو جائے گا۔ اس کی مثال یہ ہے، ریل ہمیشہ اپنی لائن پہ چلتی ہے، لائن پہ چلتی ہے نا، کبھی روڈ پہ چلتے ہوئے دیکھا؟ روڈ پہ چلتے ہوئے دیکھا؟ نہیں، ہمیشہ لائن پر، روڈ پر نہیں چلتی، اپنی لائن پر چلتی رہتی۔ اور کبھی پٹری سے اتر گئی تب کیا ہوتا ہے؟ اگر کچھ ڈبے پٹری سے اتر جائیں تو کیا ہوتا ہے؟ حادثہ ہو جاتا ہے، جانیں ضائع ہو جاتی۔ تو ریل اگر پٹری سے اتر جائے تو جان ضائع ہو جاتی ہے، اور اہل طریقت اگر پٹری سے اتر جائیں تو ایمان ضائع ہو جاتا ہے۔ سمجھ گئے؟ تو پٹری سے مت اترنا، لائن پر رہو، اپنی لائن پہ چلتے رہو، اور جو لائن پہ چلتا ہے اس کی وجہ سے دیگر چلنے والوں کو روک دیا جاتا ہے۔ ریل ہمیشہ لائن پہ چلتی ہے نا، اب آپ دیکھتے ہیں چل رہی ہے، ایک سڑک سے کار گزر رہی ہے، بس گزر رہی ہے، ٹرک گزر رہا، رکشہ، موٹر سائیکل، سائیکل، سب گزر رہی۔ ایک مقام آیا، سب رک گئے، گیٹ بند ہے، کیوں؟ ریل گزر رہی، گیٹ بند ہو گیا نا، اب بس بھی وہاں رک گئی، موٹر سائیکل بھی رک گئی، کار بھی رک گئی، ٹرک بھی رک گیا، سب کو روک دیا گیا۔ کیوں؟ اس لیے روکا ہے اب وہ گزر رہی ہے جو ہمیشہ لائن پہ چلتی ہے، بغیر لائن کے نہیں چلتی، ہمیشہ لائن پہ چلتی ہے۔ تو اگر لائن پہ چلو گے تو سب کو روک دیا جائے گا، اور پٹری سے اتر جاؤ گے تو پھر گمراہ ہو جاؤ۔ تو ہماری لائن کیا ہے؟ ہماری لائن یہی غوث اعظم کی لائن، یہی غریب نواز کی لائن، یہی مجدد الفسانی کی لائن ہے، یہی مخدوم سمنانی کی لائن ہے، یہی قطب ربانی کی لائن ہے، یہی اشرف المشائخ کی لائن۔ اسی لائن پہ چلتے رہو، جب چلتے رہو گے پہنچ جاؤ، پہنچ جاؤ، اور اگر لائن سے اتر گئے پھر کوئی ٹھکانہ نہیں۔ ان بزرگان دین اولیاء کاملین کے دامن سے وابستہ ہونے میں یہی فائدہ ہے کہ انسان دنیا میں بھی لائن پر رہتا ہے، اور انشاءاللہ آخرت میں بھی لائن۔ تو جب ہم لائن میں لگ گئے ہیں تو اس لائن سے باہر نہیں نکلنا، لائن کے اندر ہی اندر رہنا، اور ان کے دامن کو مضبوطی کے ساتھ تھامے رکھو۔ جو جو چیزیں انہوں نے بتائیں، جس مقصد کے لیے اپنی زندگی گزاری، جس مشن کو لے کر وہ چلتے رہے، اسی مشن پر چلتے رہو۔ اسی میں فلاح ہے، اسی میں نجات ہے، اسی میں کامیابی ہے، اور ان محافل کے منعقد کرنے کا مقصد بھی یہی۔ ہم جو جگہ جگہ یہ محافل منعقد کرتے ہیں، ایک مقصد یہ کہ ان کی نگاہ کرم ہم پر ہو جائے، ان کی نگاہ کرم ہم پر ہو جائے۔ اور یہ محافل ہم اسی عقیدے کے ساتھ منعقد کرتے ہیں کہ آج یہاں پر ہم سب ان کی یاد میں جمع ہیں، وہ بغداد سے نگاہ غوثیت سے سب کو دیکھ رہے ہیں۔ نظرت الی بلاد اللہ جمعا کخردلۃ علی حکم اتصال، فرمایا میں پوری کائنات کو اپنی ہتھیلی پر ایسے دیکھتا ہوں جیسے رائی کا دانہ۔
تو جو غوث رائی کے دانے کو رائی کے دانے کی طرح پوری کائنات کو دیکھ لے، کیا اس محفل کو نہیں دیکھ سکتا؟ یقیناً دیکھ سکتے ہیں۔ ایک مقصد تو یہ ہے کہ ان کی نگاہ کرم حاصل کرنا، اور دوسری یہ کہ ان کے پاکیزہ واقعات سن کر اپنی زندگی کو ان کی اطاعت اور فرما برداری کے لیے تیار کرنا۔ تو اگر ہم ان کی اطاعت اور فرما برداری کرتے رہیں گے، انشاءاللہ تعالی ان کی نگاہ کرم ہم پر ہوگی۔ اللہ رب العالمین جل جلالہ عم نوالہ ہم سب کو سیدنا غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی حسنی الحسینی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیضان سے مستفیض فرمائے، ان کی سچی محبت ہمارے دلوں میں پیدا فرمائے، ان کی نگاہ کرم ہم سب پر، اس پورے مجمع پر ان کی نگاہ کرم ہو، اور انشاءاللہ نگاہ کرم ہوگی۔ ان کی محبت میں زندہ رہیں اور ان کی محبت میں موت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، صلوات اللہ او سلام علی ابا پر چاری یار مصطفیٰ پر، پھر شہید کربلا پر، حضرت غوث الورا پر، حضرت غوث الورا پر، خواجگان چشتیہ پر، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، صلوات اللہ از طفیل غوث اعظم گنج بخش فیض عالم، صدقائے امام اعظم، صدقائے امام اعظم، دور ہو سبھی کے رنج و غم، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، صلوات اللہ السلام اے تاجدار انبیاء، السلام اے رازدار کبریاء، اے خدا کے حاضروں ناظر رسول، اور یہ سلام
आजज़ाना हो कबूल। क्या हाँ? नहीं ख़त्म पढ़ो। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीना रऊफ़ुर रहीम। फ़इन तवल्लौ फ़क़ुल हस्बियल्लाहु ला इलाहा इल्ला हु अलैहि तवक्कलतु व हुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن رحمة الله قريب من المحسنين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كان صديقا في تصديقاته عادلا في أحكامه غنيا في أمواله عليا في الدرجات فاطما في تطهيراته حسنا في صفاته شهيدا في تجلياته زين العابدين بعباداته باقرا في العلم الأولين والآخرين بمعلوماته صادقا في أقواله كاظما في جميع أحواله متمكنا في مقام الرضا جوادا كفه عند العطاء هاديا إلى سبيل النجاة عسكريا مع الغزاة مهديا إلى طريق اليقين غوث العالمين معين الملة والدين أشرف الأولين والآخرين صلوات الله تعالى وسلام عليه وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات
وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير۔ اے الہ العالمین، ایک کلام پاک، اس کے علاوہ مریدین، متقدین، متوسلین نے جو کچھ پڑھا اور اس وقت جو کچھ پڑھا گیا، اس کا ثواب نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ پہنچا۔ یا اللہ، امہات المومنین، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، تابعین، تبع تابعین، بزرگان دین، اولیاء کاملین کے ارواح مقدسہ کو اس کے ثواب سے مستفیض فرما۔ تمام بزرگان سلسلہ اشرفیہ کے ارواح مقدسہ کو اس کے ثواب سے مستفیض فرما۔ خصوصاً قطب ربانی، غوث سمدانی، محبوب سبحانی سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی حسنی الحسینی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روح مبارک کو اس کے ثواب سے مستفید فرما۔ یا اللہ، ان کے درجات کو بلند سے بلند تر فرما۔ یا اللہ، ان کے وسیلے جلیلہ سے ہم سب کے صغیرہ و کبیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ، ہماری نمازوں کو قبول فرما۔ یا اللہ، ہمارے سجدوں کو قبول فرما۔ یا اللہ، ہماری اس محفل کو اپنی بارگاہ میں منظور مقبول فرما۔ یا اللہ، جو بیمار ہیں انہیں شفاء کامل عطا فرما۔ جو کسی پریشانی میں مبتلا ہیں ان کی پریشانیوں کو دور کر دے۔ جو قرض دار ہیں انہیں بار قرضے سے بخشوشی فرما۔ جو بے اولاد ہیں انہیں نیک اولاد عطا فرما۔ جو صاحب اولاد ہیں ان کی اولاد کو ان کا فرمانبردار بنا۔ یا اللہ، حاضرین مجلس کی تمام جائز نیک دلی مقاصد کو پورا فرما۔ حاضرین مجلس کی نیک تمناؤں کو پورا فرما۔ اے الہ العالمین، جن حضرات نے جن جن مقاصد کے لیے دعا کے لیے کہا ہے، مولا حضور غوث اعظم سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صدقے میں ان کے وسیلے جلیلہ سے ان سب کی دعاؤں کو قبول فرما، ان سب کے مسائل کو حل فرما۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد صلاة دائمة بدوام الملك الحي القيوم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔